بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس مجلس کے اندر زبان کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ زبان کی مصیبت اور اس کے بدلے میں ملنے والی سزا ایسی ہے جو آدمی کو جہنم میں بہت اندر تک لے کر چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس زبان کے ذریعے سے آدمی اپنے گناہ کو، اس زبان کے گناہ کے ذریعے سے آدمی اپنے دین کو تباہ کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے تلافی کی بہرحال صورت موجود ہوتی ہے، لیکن جب دین کا نقصان ہو جائے اور آخرت کا نقصان ہو رہا ہو تو یہ آدمی کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس سے بہت زیادہ بچنے کی اور ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، جس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ تو ہمارے دین کے اندر ہمیں مصیبت کے اندر نہ ڈال کہ ہم دین کے اندر آزمائش کے اندر، دین کے اندر پریشانی کے اندر شکار ہو جائیں۔ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور ہماری تمام فکریں صرف اور صرف دنیا کی ہو، ہمارا ایسا مزاج نہ بنا۔ ولا مبلغ علمنا، اور ہمارے علم کا منتہا، ہماری جانکاری کی انتہا صرف اور صرف دنیا ہو، دینی معلومات بالکل نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے پناہ مانگی ہے اور ان چیزوں سے عافیت مانگی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ایسا نہ بنا۔ بہرحال زبان اللہ کی جانب سے ملنے والی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آدمی اس کی ناقدری کرتا ہے تو پھر اس زبان کے ذریعے سے انسان بہت بڑی تباہی کے اندر چلا جاتا ہے اور بہت بڑے نقصان کے اندر وہ چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، کیا ایمان والا طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، ایمان والا لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، ایمان والا فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا اور بدگوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ چاروں چیزیں ہیں، طعنہ، لعنت، فحش گوئی، بد گوئی، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق آدمی کی زبان سے ہے۔ اگر زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کا اثر آدمی لمبے وقت تک محسوس کرتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عربی کے اندر مقولہ ہے، جراحات السیانی سنانی لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ اگر نیزے اور تیر سے زخم لگ جائے تو اس زخم کا بھرنا علاج کے ذریعے سے ممکن ہے، لیکن اگر آدمی کے زبان سے زخم لگ جائے تو وہ زخم کبھی بھرتا نہیں ہے۔ وہ آدمی کے دل کے اندر رہتا ہے کہ فلاں وقت فلاں نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی تھی، اپنی بات کے اندر یہ بات کہتی، وہ انسان کے دل کے اندر چبھ جاتی ہے جو نکل نہیں پاتی۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ
جو نیزوں کا زخم ہوتا ہے وہ تو بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان سے نکلی ہوئی باتوں کا زخم ہوتا ہے وہ انسان وہ زخم کبھی بھرتا نہیں ہے، بلکہ وقت کے دہرانے کے ساتھ وہ زخم ہرا ہو جاتا ہے اور آدمی کے ذہن کے اندر وہ ساری باتیں پھر تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والا طعنہ دینے والا نہیں ہوتا۔ طعنہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات سامنے والے کو کہہ دے، براہ راست اس کو وہ بات بھی نہیں کہی، اور بات کے اندر ایسی بات کہہ دی کہ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے میرے اوپر نشانہ سادھا ہے، اور سامنے والا بوکھلا کر رہ جاتا ہے، وہ کچھ کر نہیں پاتا۔ کسی نے اپنی بات کے اندر ایسی بات کہہ دی جس کے ذریعے سے کسی کو لگ جاتی ہے اور اسی کو نشانہ بنا کر کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زخم کبھی بھرتا نہیں ہے، اس کو طعنہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ طعن و تشنیع کرنے والا نہیں ہوتا، اپنی زبان سے کسی کے اوپر طعنہ نہیں کرتا۔ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو دستور حیات بنایا، اس کے اندر انبیاء کرام کے واقعات ذکر فرمائے۔ انبیاء کرام کے واقعات ذکر فرمانے کا مقصود امت کو تعلیم دینا ہے اور امت کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کے واقعات کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اندر رہبری حاصل کرو، کہ جب کوئی وقت آئے تو اس وقت دیکھو کہ نبی کے ساتھ کیا یہ حالات پیش آئے تھے۔ اگر یہ حالات پیش آئے تھے تو کیا اس وقت نبی نے ان کا ترکی بترکی جواب دیا، یا اس وقت انبیاء کرام علیہ السلام نے کسی اور طریقے سے ان کو سمجھایا اور ان کی باتوں کو غلط طریقے سے پیش نہیں کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بہت تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ جتنی تفصیل سے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا اتنی تفصیل سے ذکر نہیں فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا اور کہا گیا کہ اے موسیٰ، اب فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت حق پہنچاؤ، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تلقین فرمائی، جو آداب ارشاد فرمائے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ جاؤ فرعون کو اور اس سے یہ بات کہو، لیکن بات کہنے کے اندر یہ انداز اختیار کرنا کہ انداز تمہارا نرم ہو۔ نرم انداز ہونے کی بنیاد پر دو فائدہ ہو سکتا ہے، یا تو وہ نصیحت حاصل کر لے، تم جس بات کو لے کر گئے ہو، جس دعوت کو لے کر گئے ہو، اس دعوت کو وہ قبول کر لے، یا وہ آخرت کے مناظر سے ڈر جائے۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب تمہاری صفت گفتگو کے اندر نرمی کے ساتھ گفتگو ہوگی، اور اگر سخت کلامی سے گفتگو کرو گے تو پھر اس کے بعد کوئی تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لو انت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اگر آپ سخت مزاج تند خو ہوتے تو آپ کے اطراف اور آپ کے آس پاس جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت موجود ہے، یہ جماعت موجود نہ ہوتی، یہ آپ کے پاس سے کبھی چلی گئی ہوتی، آپ تنہا رہتے ہیں۔ لیکن آپ کی صفت کیا تھی؟ آپ علیہ السلام نرم خو تھے۔ آپ کی صفات جو تورات وغیرہ کے اندر ذکر کی گئی، اس کے اندر یہ ذکر کی گئی کہ آپ لان تان کرنے والے نہیں ہیں، فحش گو نہیں ہے، بازاروں کے اندر زور زور سے گفتگو کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ صفات پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر ذکر کی گئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایمان والا طعنہ دینے والا نہیں ہوتا۔ ایک ایمان والا ہو اور وہ طعن و تشنیع کرنے والا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرات انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر ذکر کیا۔ ایسے ہی حضرت ہود علیہ السلام جب اپنی قوم کو تبلیغ فرما رہے ہیں
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، تو ان کی قوم کہتی ہے کہ اے نبی میں تو تم کو سمجھتا، میں تو تم کو انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، اے نبی میں تو آپ کو یہ دیکھتا ہوں کہ آپ بیوقوف ہیں اور میں آپ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ کہ اسی سخت گفتگو قوم نے کی، وقت کے نبی ہیں، نبی امت کے اندر سب سے عقل مند ہوا کرتے ہیں، لیکن اس نبی کو قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو بیوقوف سمجھتا ہوں، اور نبی سب سے سچے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں قوم نے یہ کہا کہ میں آپ کو جھوٹا سمجھتا ہوں، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو اس کے جواب کے اندر نبی نے جو جواب دیا کتنا ناصحانہ اور درد بھرا انداز ہے، یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، تم مجھے بیوقوف کہہ رہے ہو، میں بیوقوف نہیں ہوں، لیکن میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ کیسا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، قوم کچھ کہہ رہی ہے لیکن نبی کے دل کے اندر قوم کا درد ہوتا ہے، قوم کی خیرخواہی ہوتی ہے، تو اس کے جواب کے اندر کوئی تان و تشنیع اختیار نہیں کیا، تو کوئی طنز والا جملہ اختیار نہیں کیا، بلکہ وہی جواب دیا کہ تم مجھے بیوقوف کہتے ہو، میں بیوقوف نہیں ہوں، سادہ جملہ استعمال کیا، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ آج انسان کی یہ مہارت سمجھی جاتی ہے کہ آدمی اپنی گفتگو کے اندر کسی کو لپیٹ کر مار رہا ہے تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ گفتگو کرنے کے اندر بڑا ماہر ہے، اپنی گفتگو کے سے دوسرے کو کئی شکار کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والا طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، طنز کرنے والا نہیں ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نفی فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا ولا باللعان، اور ایمان والا لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی دوسرے کے اوپر لعن طعن کرے، دوسرے کو اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان والا لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ شریعت کے اندر کسی شخص متعین شخص کو لعنت کرنا حرام ہے۔ کسی صفت کے اوپر لعنت کرنا الگ بات ہے، کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، وعدہ خلافی کرنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یہ بری صفات ہے، ان کے اوپر کرنا الگ بات ہے۔ قرآن پاک کے اندر تو ایسا ذکر کیا گیا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، سن لو اللہ کی لعنت ہے جھوٹے والوں کے اوپر۔ لعن اللہ آکل الربا و موکلہ، اللہ کی لعنت ہے ربا کے کھانے والے کو، سود کے کھانے والے پر، سود کے کھلانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ صفات کے ساتھ ہے، لیکن کسی متعین شخص کو لعنت کے ساتھ بد دعا دینا شریعت کے اندر حرام قرار دے دیا گیا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال کے اندر دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو لعن طعن کر رہے تھے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا رتبہ ہے، اور نیکی کے کام کے اندر سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ کتنے غلاموں کو آزاد کیا، اگر کسی غلام کے اوپر غصہ کر رہے ہیں تو لامحالہ کوئی نہ کوئی بات پیش آئی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا لعانین و صدیقین کلا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ایک آدمی صدیق بھی ہو اور لعنت کرنے والا بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ دیکھیے کیا ان کے دل کے اندر اثر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سننے کے بعد عمل کرنے کا کیا جذبہ تھا، کہ ایک حدیث کو سنتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنتے تھے، فوراً ان کا عمل کے لیے ان کا قدم اٹھتا تھا اور فوراً اس غلام کو آزاد کر دیا، کہ اس غلام کی وجہ سے ہم نے یہ کہا ہے، لہذا ہم اس غلام کو آزاد کرتے ہیں۔ کہ ایک آدمی صدیق بھی ہو اور لعنت کرنے والا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہوئے اس غلام کو آزاد فرما دیا۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس کے اندر تھے، ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، آپ علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک دو باتوں کا جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اٹھنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اس شخص نے مجھے اتنی بات کہی اور میں نے کسی کا کوئی جواب نہیں دیا، صرف تھوڑا سا یہ کہہ دیا اور آپ ناراض ہو گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابوبکر بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب یہ شخص برا بھلا کہہ رہا تھا تو اس وقت ایک فرشتہ تمہاری جانب سے مدافعت کر رہا تھا، اس کا جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دینا شروع کر دیا تو بیچ میں شیطان آ گیا اور میں شیطان کے ساتھ مجلس کے اندر نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لعانین و صدیقین کا فوراً غلام کو آزاد کر دیا، ایک بات کا جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جانے لگے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کو لعنت کرتا ہے اور فلاں شخص لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے کے اوپر آتی ہے، گویا کہ وہ خود اپنے آپ کو لعنت کر رہا ہے۔ اسلام کے اندر ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو اور ایک مسلمان کے مال، تینوں چیز کی بڑی ضمانت اور بڑی حفاظت کی گئی ہے اور بڑی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے، طواف فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اے کعبہ تو کتنی عظیم ہے، تو کتنی مقدس ہے، تو کتنی بابرکت ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا ابن عمر کیا تم جانتے ہو کہ اس سے بھی زیادہ عظمت والی اور محترم شے کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی جان، مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت آبرو اس کعبے سے بھی زیادہ محترم ہے اور قابل احترام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، آپ نے حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ عرفات کے میدان میں، کیا لوگوں یہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ آج لوگوں نے فرمایا کہ عرفہ کا دن ہے۔ کون سی تاریخ ہے؟ لوگوں نے تاریخ بتائی، جگہ پوچھی، جگہ بتایا، پھر آپ نے سب کی عظمت کا اعتراف کیا، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان، مال اور اس کی عزت اور آبرو آج کی دن، آج کے مہینے اور آج کے اس جگہ کی عظمت سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ آج ہمارے نزدیک سب سے ہلکی چیز مسلمان کی جان، مال اور اس کی عزت اور آبرو ہے، اور ایک مسلمان کے نزدیک اسلام اور شریعت یہ بتلاتی ہے کہ سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ واجب الاحترام ایک مسلمان کے مال، اس کی جان اور اس کی عزت اور آبرو ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان لعنت تان کرنے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، بد گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان برے اوصاف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔